اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 کی تلاوت کی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ خداوند کریم فرما رہے اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ یہ آیت اس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے۔ خداوند متعال اس آیت میں بنی اسرائیل سے پھر مخاطب ہے، یعنی قرآن کا روح سخن جو ہے پھر بنی اسرائیل کی طرف ہے، اور خداوند متعال نعمت یاد کروا رہا ہے۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل پہ بڑی خداوند متعال نے نعمتیں کی، 1000 سے زیادہ انبیاء وہ بنی اسرائیل میں تھے۔ خدا نے بڑی فضیلت دی، یہاں تک کہ اپنے دور کے لوگوں پر فضیلت دی۔ یہ جو بنی اسرائیل کو فضیلت ملی تھی، مفسرین نے اس کا ذکر کیا کہ اپنے دور کے لوگوں پر انہیں فضیلت تھی۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی نعمت جو ہوتی ہے وہ جواب دہی اور ذمہ داری کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ ہر نعمت کے بعد خداوند متعال بندے پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، کوئی عہد و پیمان یا ذمہ داری اس کے کندھے پہ ڈالتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے عہد و پیمان کیے بھی، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، عہد و پیمان کر کے بھی پھر انہوں نے معصیت پروردگار کی۔ اور بنی اسرائیل پہ کوئی ایک نعمت نہیں کی خداوند متعال نے، پیچھے ہم کافی نعمات کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہ فرعون کے چنگل سے نجات دلانا یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں تھی۔ موسیٰ جیسا نبی ان میں مبعوث کرنا یہ کوئی چھوٹی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ یہاں تک کہ خداوند متعال نے فرعون سے بچا لیا، اس کو غرق کر دیا، انہیں دریا سے سمندر سے نکال دیا، راستہ بنا دیا، یہ بھی چھوٹی نعمت نہیں تھی۔ من و سلوہ کا نازل ہو جانا، بادل کا سایہ کر دینا، یہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے باوجود بھی باب حتہ تھا کہ ابھی یہاں سے گزرو، حتہ تم کہتے جاؤ تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود جب حکم ہوا کہ یہ جو بستی ہے اس پہ حملہ کرو، تو اتنا گستاخانہ لہجے میں بات کی، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان سے یا تم لڑو یا تمہارا خدا لڑے۔ یعنی یہ لوگ جن کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، یہ کیا کرتے تھے؟ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ ناشکری کرتے تھے، خداوند متعال کی نافرمانی کرتے تھے۔ اب اکثر میں گزارش کرتا آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ ہے قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا زیادہ ہے، موسیٰ نبی کا ذکر زیادہ ہے، کیونکہ موسیٰ نبی کی جو امت ہے، یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں، انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے، تاکہ وہ والے کام ہم نہ کریں۔ اگر ان کو خداوند متعال نے نعمتوں سے نوازا، کیا ہمیں تھوڑی نعمتیں عطا کی کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ جی اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے گناہ کرتے جائیں ساری زندگی، آخری دم تک ہمارے پاس یہ خداوند متعال کی نعمت ہے نا، ٹائم موجود ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ لوگ نافرمان تھے، تو ہمیں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی معصیت پروردگار نہ کریں۔ اگلی آیت میں خداوند متعال فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔
خداوند کریم اس آیت میں فرما رہے ہیں اور اس روز سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ اس سے معاوضہ قبول ہوگا، نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب یہاں پہ جس دن کا ذکر ہوا ہے وہ ہے قیامت کا دن۔ وہ کون سا دن ہے جی؟ قیامت کا دن۔ اب یہاں پہ خداوند متعال فرما رہے ہیں اس روز سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کچھ کام آ سکے گا، نہ اس سے معاوضہ قبول ہو سکے گا، نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچا سکے گی۔ اب اس میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے عقیدہ شفاعت، یہ تو قرآن نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی کسی کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، حالانکہ قرآن میں شفاعت والی آیات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والے ہوں گے، جیسے کہ آیت الکرسی میں خدا فرما رہا ہے من والذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا اگر اللہ حکم دے گا تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے۔ اب یہاں پہ کیوں پھر انکار ہے؟ یہاں پہ یہودیوں کا ایک نظریہ تھا، عقیدہ تھا، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ شفاعت ایمان اور عمل کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان جو ہیں وہ بخشوا لیں گے۔ یعنی ہمیں نہ اچھے ایمان کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اچھے عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو بزرگان ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہمارے بزرگان میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب جو ایک بہت بڑے نام ہے، بہت بڑا مقام ہے ہستیوں کا، تو ہمیں وہ بخشوا لیں گے۔ کیا کریں گے جی؟ تو خداوند متعال نے یہاں پہ اس عقیدے کا انکار کیا۔ خداوند متعال نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے بھی آپ کا نہ ایمان اچھا ہو نہ عمل اچھا ہو تو پھر آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام نہیں بخشوا سکیں گے۔ یعنی اس بخشش کے لیے، اس شفاعت کے لیے آپ کا ایمان و عمل اچھا ہونا چاہیے۔ میں اکثر شفاعت کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ علماء بعض اس کی تشریح اس طرح بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شفاعت آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کسی سکول کے طالب علم کو امتحان میں استاد رعایتی نمبر دے کے پاس کر دیتا ہے۔ اب یہ رعایتی نمبر 0 سے تو نہیں ہوتے، اگر 33 نمبر لیں 100 میں سے تو پاس ہوتا ہے، تو 30 ہوں گے تو 3 رعایتی ملیں گے نا۔ شفاعت ایسے نہیں ہے کہ بھئی کیا ہی کچھ نہیں ہے، نہ ایمان اچھا ہے نہ عمل اچھا ہے تو بخشے جائیں گے، ایسا عقیدہ درست ہے۔ خداوند متعال ایسے عقیدے کی نفی کر رہے ہیں کہ ایسے بندے کی کوئی شفاعت ہونے والی۔ یہودیوں کا ایک اور عقیدہ تھا، وہ کہتے ہیں گناہ کیے جاؤ، گناہ پہ گناہ کیے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کفارہ دے کے بخشے جاؤ گے۔ کیا جی؟ خداوند متعال نے اس میں واضح طور پر فرما دیا کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اور ایسے بندے کی کوئی شفاعت ہونے والی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب ظاہر ہے جب یہ عقیدہ لے کے جائے گا تو کیا خدا شفاعت کرے گا؟ ظاہر ہے شفاعت کرنے والے بھی تب کریں گے نا جب اذن پروردگار ہوگا۔ اس پہ جب اذن پروردگار نہیں ہوگا تو پھر شفاعت ممکن نہیں رہے گی۔ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس قسم کے عقائد اب ہمارے اندر بھی سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی ان چیزوں پہ نہیں زور دے رہے کہ ہمارا ایمان اچھا ہو جائے، ہمارا ایمان و عقیدہ قرآن کے مطابق ہو جائے، ہمارا عمل اچھا ہو جائے، ہم اس پہ نہیں زور دے رہے۔ ہم بھی چند فرضی باتیں ان پہ جو لوگ ہمیں بتا دیتے ہیں، جیسے میں نے کل بھی گزارش کیا کہ سبز باغ لوگ دکھاتے ہیں ہمیں، یعنی صرف علی کا نعرہ لگا لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، مولا علی علیہ السلام کا نام لینا عبادت ہے، ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن صرف نعرے کی بنیاد پہ بخشا بندہ نہیں جائے گا، اس کا ایمان بھی اچھا ہونا چاہیے۔ مطلب ایک بندہ کرتا ہے شرک ہے اور وہ نعرہ حیدری میں لگاتا ہے، کیا بخشا جائے گا جی؟ ایک بندہ نعرہ حیدری لگاتا ہے لیکن ساتھ کفر کرتا ہے، نماز کا منکر ہے، روزے کا منکر ہے، حج کا منکر ہے، بخشا جائے گا؟ جو بھی ضروریات دین کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اس کی شفاعت نہ نبی کریں گے نہ آل نبی کریں گے۔ شفاعت وہ کریں گے، یہ عقیدہ بھی موجود ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، روایات سے بھی ثابت ہے۔ روایات میں یہ موجود ہے کہ انبیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، ائمہ طاہرین شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ شہداء شفاعت کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں نا، توبہ بھی شفاعت کا ایک ذریعہ ہے، جیسے یہ ہستیاں شفاعت کریں گی، ویسے اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ
لیکن یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ساری زندگی آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے. اگر آپ گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، کوئی ایسے ماحول میں پھنس گئے تھے، آپ کا ایمان اچھا نہیں رہا، آپ کا عمل اچھا نہیں رہا، تو آپ اسی وقت توبہ کر لیں. محمد والے محمد کے وسیلے سے خداوند متعالی آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا. لیکن یہ توبہ صرف لک لکائے لسانی نہیں ہونی چاہیے. اس توبہ سے مراد ہے خدا سے عہد کرنا کہ پہلے گناہ مجھے میرے معاف کر دے، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں میں گناہ نہیں کروں گا. اور اگر کوئی واجبات رہ گئے ہیں تو ان واجبات کو ادا کرنے کا وعدہ کرے کہ میں وہ واجبات ادا کروں گا. اگر کسی کا مال کھایا ہوا ہے، مال حرام، تو اس کو وہ لوٹایا جائے، پھر توبہ قبول ہوگی. یہاں بھی عقیدہ جو یہودیوں کا بیان کیا گیا، اسلاف جو ان کے بزرگان ہیں بھی وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ان کے اعمال حسنہ کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. خدا فرما رہا ہے کہ ایسے بندے کی نہ شفاعت ہوگی نہ اسے کوئی مدد مل سکے گی. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.